تھینک یو. میں بات پہلے آپ کو صاف بتا دوں, میرا دل کٹتا ہے اچھی اچھی باتیں کرنے پہ. ہمیں عادت پڑ گئی بھی ہے کہ یہ غلط ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, اور دل نہیں مانتا کہ جو آپ کے بھی دعوے ہیں کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ ڈیٹا تو ہم ابھی شیئر کر رہے ہیں اور لوگ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں جو یہ گھر بن رہے ہیں مختلف سٹیجز میں, کرپشن کیسے نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں مالک صاحب, سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ اس کی وجہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. کیونکہ جب یہ فلڈ آیا تھا تو بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فلڈ آیا تھا اور یہ مکان گر گئے تھے, بلکہ اتنی بارشیں ہوئی تھیں کہ وہ سارے کچے گھر جو مڈ ہاؤسز تھے, تھیچڈ ہاؤسز تھے, دے فیل آن دی گراؤنڈ. تو ان کا سب سے زیادہ انسسٹنس جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ گھر بنا کے دینے ہیں لوگوں کو. یہ پولیٹیکل ویژن تھی جس کو پھر فالو کیا مراد علی شاہ صاحب نے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اسٹارٹ کریں اور شروع کریں. اور پھر نیگوسیشنز ہوئے, ورلڈ بینک سے بات ہوئی, اور ہماری خواہش یہ تھی کہ ایک تو یہ $2 بلین اکٹھے کرنے تھے, اور اس کے علاوہ بیونڈ $2 بلین بھی ہم نے جانا تھا, جو میں بھی تفصیل بتاؤں گا آپ کو. تو اس کے لیے آپ کسی ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے بغیر تو نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایسے نہیں آتے. دے نیڈ ٹو سی کہ کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ ارنسٹ اینڈ ینگ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے اس پروجیکٹ کو اسٹرکچر کیا, پورا ڈیزائن کیا کہ کس طرح سے ہم نے بغیر ہیومن انٹرونشن کے اس پروجیکٹ کو کرنا ہے. کیونکہ آپ کتنی کوشش کر لیں, اگر ہیومن انٹرونشن ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں شکایت ضرور آتی ہے. 2-3 موٹی موٹی چیزیں تھیں جو ہم نے ہمارے بیک آف مائنڈ تھی, جو ہمیں گائیڈنس دی تھی مراد علی شاہ صاحب نے. وہ یہ تھی کہ پہلے تو کوئی MIS بیس سسٹم ہوگا تاکہ ہیومن انٹرونشنس ختم ہو جائیں اس میں, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے لائنیں لگا کے لوگوں کو پیسے نہیں دینے, کیونکہ وہ بڑا ہیوملیٹنگ تھا, اور اس کو تھرو پراپر چینل ہم نے یہ کرنا تھا, تھرو بینکنگ چینل کرنا تھا. اس میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے تمام اداروں نے بے تحاشا سپورٹ کیا. سب سے یہ بات بھی آپ کو تھوڑا سا لگے گی کیونکہ آج کل ڈپارٹمنٹس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کرتے. اسٹیٹ بینک نے ہمارا بہت ساتھ دیا, نیشنل بینک نے بہت ساتھ دیا, سندھ بینک نے بہت ساتھ دیا, تمام بینکوں نے ساتھ دیا. ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم 8.5 لاکھ اکاؤنٹس کھول چکے ہیں اب تک, جن کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ بینیفیشریز کے اکاؤنٹس میں جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ ارنسٹ اینڈ ینگ نے ڈیولپ کیا پروجیکٹ, اور وہ ہر بینیفیشری کی جب بھی ہم بینک کو ٹرانزیکشن بھیجتے ہیں تو پہلے وہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ آئی ہیو چیکڈ اینڈ سین کہ یہ سارے بینیفیشریز ٹھیک ہیں. پھر ہمارا انٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ KPMG ہے. بینیفیشریز تو وہ کرتا ہے, بینیفیشریز کو کس نے ویٹ کیا کہ یہ بینیفیشری صحیح ہے, یہ نہیں کہ آپ نے ڈرائیور کو بھی اپنے دے دیا, کوک کو بھی دے دیا. وہ بینیفیشریز کیسے آپ نے پہلے ایک سروے ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ پاکستان آرمی کے لوگوں نے جا کے NDMA کے ساتھ اور گورنمنٹ آف سندھ نے مل کر ایک سروے کیا. اس کے بعد ہم نے 5 NGOز ہائر کی. یہ کون تھے؟ NRSP, SRSO, تھردیپ, سیفکو, ہینڈ جی, 5 پاکستان کی بڑی کریڈیبل NGOز ہیں. ان کو ہم نے ہائر کیا, انگیج کیا, اور ان سے کہا کہ ری ویلیڈیٹ کریں. ہم نے بہت سارے کیس پکڑے جو غلط تھے, خراب تھے, اور ان کو ہم نے ڈیٹا سفٹنگ کی, سارا اس کو چھنی لگائی اس کو. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ سارے آڈیٹرز لگائے. انٹرنل آڈیٹر میں نے جیسے عرض کیا KPMG ہے, ایکسٹرنل آڈیٹر ہمارا PwC ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کی کہ ڈونیشنز بھی ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں. تو یونیڈو نے ہمیں $5-6 ملین بھی دینے ہیں ڈونیشن کے. تو انہوں نے BDO UK سے فرم بھیجی آڈیٹر سے کہ جی ان کا سسٹم چیک کریں, سسٹم انالیسس کریں. انہوں نے اپنی رپورٹ دی, وہ ڈونیشنز کا پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ آپ کے لونز ہیں, یہ آئی بلیو 1% کے اوپر لون ہے. 1% پہ لون ہے, بہت ہی سستا, 40 ایئرس کی اس کی ریپیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ریکارڈ ٹائم میں یعنی 12 سے 14 مہینے میں فیکٹریز آپ کے ویٹ ہو گئے, پھر اس کے بعد سسٹم آپ کا آ گیا, یہ آپ کے ارنسٹ اینڈ ینگ اور باقی لوگ آ گئے. اب جو جا رہا ہے پھر ٹھیکیدار مال بنا رہا ہے؟ نہیں, اس پورے سسٹم میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. تو کون بنا رہا ہے گھر؟ لوگ اپنے بینیفیشریز اپنا گھر خود بنا رہے ہیں. ہم نے انہیں آئیڈینٹیفائی کیا. یہ NGOز کا پرپز یہ تھا کہ وہ ان ولیجز میں, ان جگہوں پہ جائیں اور ان کی ٹریننگ کریں. ہم نے 20,000 میسز بھی ٹرین کیے ہیں اس سارے پروسیس میں, اور اس میں وہ تمام لوگ اپنا گھر خود بناتے ہیں. پیسے ہم پہلی کس ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں بینیفیشری کے ڈالتے ہیں. اس سے ایک اور جو پروجیکٹ ڈیولپ ہو گیا جس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا, وہ یہ ہوا کہ 8.5 لاکھ لوگ فائنینشیل لٹریسی میں آ گئے. ٹھیک ہے. جنہوں نے زندگی میں, جس میں بہت بڑی تعداد خواتین کی تھی جنہوں نے زندگی میں کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی تھی, وہ بینک کے ساتھ آشنا ہو گئے. 4 دفعہ بینک ٹرانزیکشن میں گئے تو فائنینشیل لٹریسی ہو گئی. آپ کو پتا ہے اگر 8 لاکھ لوگوں کو فائنینشیل لٹریسی ملا, اب جیسے جیسے آپ دے رہے ہیں 3 لاکھ روپیہ فی مکان, اور منیمم شاید سائز آپ کا 15 فٹ بائی 12 فٹ کا کمرہ ضرور ہے, اس میں چھت پر بنے گی, تو اس کو 3 لاکھ اکٹھا دے رہے ہیں کہ ٹکڑوں میں دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ اسٹیپ اپ پیمنٹس ہیں. تو آپ کا میں ڈیش بورڈ دیکھ رہا تھا, ڈیش بورڈ میں آپ کلک ان کرتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کون سا کیا بن رہا ہے. ہاں, وہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو انشور کرنا تھا
کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر خود بنائیں اور سلیقے سے بنائیں, اور یہ نہ ہو کہ وہ گھر اس قابل نہ ہو کہ جس میں وہ خود رہ سکیں, کیونکہ انسان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی قسط دیتے ہیں 75,000 روپے کی, اور وہ اپنا مٹیریل خود خریدتا ہے, میسن خود ہائر کرتا ہے, اس میں کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے, اور وہ اپنا گھر بنانا شروع کرتا ہے. اس کی گائیڈنس کے لیے SRSO یا NRSP یا جو بھی کنسرنڈ NGO ہے وہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ اس طرح سے کرنا ہے کام. اگر وہ ریزیلینٹ بناتا ہے پلنتھ تو وہ سرٹیفکیشن ہمارے پاس آن لائن آ جاتا ہے, اور ہم اس کو نیکسٹ انسٹالمنٹ بھیج دیتے ہیں. یہ NGOs کو آپ کچھ پیسے دے رہے ہیں؟ جی, کاسٹ کر رہے ہیں؟ یہ 3.5% ہم دیتے ہیں اس کو فی سارے کام کی. اس میں وہ سرٹیفکیشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اسے سیکنڈ انسٹالمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے, وہ لنٹل بناتا ہے. پھر تھرڈ NGO پہ کون نظر رکھ رہا ہے؟ ہاں, NGO کے اوپر بھی میں نے ایک انجینئرنگ فرم رکھی ہے جسے ہم انڈیپینڈنٹ ویلیڈیٹر کہتے ہیں. وہ انجینئرنگ کے کام کو چیک کر رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. NGO کی ایکسپرٹیز تو نہیں ہے نا کہ وہ انجینئرنگ کو نہیں دیکھ سکتے. کا کام ہر NGO میں انجینئرز ہیں, اور انہوں نے گھر بہت بنائے ان لوگوں نے, سیلاب کے حوالے سے بناتے رہتے ہیں, لیکن اتنا بڑا کام انہوں نے بھی نہیں کیا تھا. تو انڈیپینڈنٹ ویلیڈیٹر بھی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو تمام آڈٹ فرمز ہیں یہ تو صرف آڈٹ کرتی ہیں نا, آڈٹ بکس کا آڈٹ کرتی ہیں, لیکن یہ سارے گراؤنڈ پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ورلڈ بینک, ایشین بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ٹوٹل مشنز ملا دیں جو انہوں نے وزٹس کیے ہیں, تو وہ کم سے کم 50 سے زیادہ وزٹس کیے ہیں انہوں نے. آپ نے شروع کیا 2023 میں؟ 2023 میں. 2023 سے لے کے اب تک آپ کا 2 لاکھ مکان کمپلیٹ ہو گیا. ایوریج آپ کی نکل رہی ہے کوئی 15,000 مکان پر منتھ. پہلے میں تو دیکھیں نا 3-4 مہینے میں MI سسٹم بنتا ہے, ہائرنگ ہوتی ہے. آپ قریباً اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم اس وقت 50,000 گھر پر منتھ بنا رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ نہیں یہ کم ہے, آپ اسے 70 سے 80,000 کم از کم لے کے جائیں پر منتھ. تو اب کیونکہ فنڈنگ کا بھی تھوڑا سا ایشو تھا, فنڈنگ بھی ساری ہمارے پاس آ گئی ہے. 21 لاکھ گھر کب تک بن جائیں گے؟ 2 سال میں بن جائیں گے. 2 سال میں بن جائیں گے. مالک صاحب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ پاکستان کرنے جا رہا ہے, اور جس طرح سے ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کہ اس میں تمام جو عوامل ہیں اچھائی کے موجود ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک آپٹیمسٹک ہونے کی کچھ ریزن تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ کم از کم پیدا ہو رہی ہے. نہیں, زبردست پروجیکٹ ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنا ہائی پروفائل کیوں نہیں ہے. اسی لیے تو یہاں تک پہنچے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے $2 ارب صرف 14 مہینے میں گورنمنٹ آف سندھ نے اکٹھے کیے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. 8 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا نا کس طرح کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ بیچاری کو سانس چلا ہوا ہے, ان سے ڈالر اکٹھے نہیں ہو رہے. آپ لوگ $2 بلین رکھ کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں سندھ میں. نہیں, یہ ڈالر تو آتے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہیں. ہاں, یہ تو آتے تو پروجیکٹ کے لیے نا, اسپیسیفک پروجیکٹ, لیکن آتے تو گورنمنٹ کے پاس ہیں, پھر وہ ہمیں تو PKR میں ملتے ہیں نا. تو یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کا بینیفٹ ہے کہ $2 ارب اگلے 2 سال میں. اچھا, آپ نے جو لون لیا ہوا ہے یہ آپ ڈرا ڈاؤن کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انٹرسٹ ہے 1%, بھلے بہت تھوڑا ہے. یہ جیسے جیسے چیزیں آتی ہیں اس کے مطابق ریلیز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب, لون کو بڑا برا ہم سمجھتے ہیں. نہیں, اچھے کام کے لیے لون ٹھیک ہوتا ہے. آپ دیکھیں پوری کارپوریٹ کی جو دنیا ہے وہ لون پہ کھڑی ہے. 70-80% لون ہوتا ہے, 20% ایکویٹی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یورپ کا مارشل پلان جو ہے اس پہ پورا یورپ کھڑا ہوا, اور وہ ورلڈ بینک اور IMF کا پیسہ تھا جو مارشل پلان بنا. تو اگر آپ وائزلی پیسہ خرچ کریں لون لے کر تو اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ جب کہیں بھی کنسٹرکشن ہوتی کچھ ہوتی ہے تو کھانچے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی مال بنتا ہے. یہ کیسے چل رہا ہے پروجیکٹ؟ اگر اس کے اندر اتنا کلین ہے تو کیسے چل گیا ہے؟ پرابلمز نہیں ہوئی؟ کبھی پرابلم نہیں. مجھے تو آج 30 سال ہو گئے گورنمنٹ آف سندھ میں کام کرتے ہوئے. ہم نے اور مراد علی شاہ صاحب نے پائنیئر کیا ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بیک ان 2008 and 10. ہم نے بے تحاشا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ کیے ہیں جو کہ پاکستان میں پورے میں مشہور ہے کہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کتنا اچھا ہے. سارے پروجیکٹس ہمارے شفاف ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم کرپشن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں. جہاں پولیٹیکل ویژن ہوتی ہے وہاں کرپشن بھی نہیں ہوتی ہے, اور وہاں کام بھی اچھا ہوتا ہے, اور وہ ہو بھی جاتا ہے. تو یہ جب گھر بن جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اٹ اسٹاپس ہیئر بیکاز کچے گھر تو ابھی بھی بہت ہیں. یہ تو چلیں فیکٹریز ہو گئے, اگلے سیلاب میں یہ کچھ اور گھر بھی اللہ رحم کرے ٹوٹیں گے اور گریں گے. ایک چیز جو میں آپ کے پروجیکٹ کے توسط سے پروگرام کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوز میں کمپیٹ کرنے کے بڑے ماہر ہو گئے ہیں. یعنی اگر کوئی کام مجھ سے نہیں ہو رہا تو میں دعا کروں گا کہ آپ سے بھی نہ ہو. ہمیں وی شوڈ اسٹارٹ ٹو کمپیٹ ان دی ہائیز. اگر ہم ہائیز میں, اب جیسے ہم 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, دوسرے صوبوں کو آنا چاہیے کہ ہم 30 لاکھ گھر بنائیں گے. اسی طرح اگر ہم کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں یا کوئی دوسرا صوبہ کرتا ہے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اس سے اچھا کام کریں گے. اگر ہم یہ سیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں.